مدارس کا بھی یہی مسئلہ ہے. دیکھیں مدارس کا جو نصاب ہے نا 8 سال کا، یہ 8 سال کا ہے نہیں. میں نے خود یہ 4 سال میں پڑھا ہوا ہے، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ میں گریجویشن کے بعد آیا تھا. یہ 8 سال میں اس بچے کے لیے آپ کو بھی پتا ہے کہ مدرسے میں بچہ آتا ہے چھوٹی عمر میں، صحیح ہے، 5ویں میں آتا ہے یا 5ویں کر کے آتا ہے تو حفظ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد 8ویں کے بعد جو ہے اس کو وہ مدرسے کی تعلیم دینا ہم شروع کر دیتے ہیں. ابھی اس کی ذہنی سطح اتنی نہیں ہوتی. جو درس نظامی ہے اس کا تو ایک ماشاءاللہ طالب علم پڑھا ہوا، کچھ اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، وہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے یا بڑے علماء کے پاس جانے کی اس کی استعداد اتنی بن جاتی ہے. تو آپ جو یہ درس نظامی آپ نے جو شروع کیا ہے اس کا کیا مستقبل آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ 4 سالہ درس نظامی پروگرام کر دیا ہوا، صرف ویکینڈس میں ان کی کلاسز ہوتی ہیں، اور ویکینڈس پہ بھی جو ہے وہ مختلف بیچز کی کلاسز چل رہی ہوتی ہیں. ابھی ہمارے پاس 4-5 بیچز ہیں جو فزیکل کلاسز چلتی ہیں، اس میں کوئی 100 کے قریب اسٹوڈنٹ ہیں. کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین کی طرف آئیں اور دین کا علم بھی ہمیں حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا تو ہم حاصل کر رہے ہیں، ساتھ ہمیں دین کا بھی پتہ ہونا چاہیے، جائز ناجائز ہو مکمل دین کا. ایک جو عالم تو ہم اس کو نہیں کہتے. نہیں عالم تو دیکھیں میں تو یونیورسٹی گریجویٹس کو کیوں نہ ہم اسلامک سائنسز پڑھائیں. تو جب یہ میں نے شروع کیا تو میں نے دیکھا انہوں نے بہت تیزی سے پک کیا، ان کا رسپانس جو ہے وہ بہت تیز تھا. تو مجھے یہ لگا کہ اگر ہم قدیم اور جدید کا امتزاج چاہتے ہیں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ قدیم والوں کو جدید پڑھائیں، وہ ذرا مشکل ہے، اس میں صبر بھی زیادہ چاہیے، سیشن زیادہ چاہیے. اور ایک ہے کہ جدید والوں کو آپ قدیم پڑھائیں تو یہ نسبت آسان ہے، ان لوگوں کا ایکسپوئر ہوتا ہے، ذہنی سطح کافی زیادہ بلند ہوتی ہے، تو یہ جلدی پک کرتے ہیں، آپ کو رسپانس اچھا دیتے ہیں تو آپ کو مزہ بھی آتا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر الحمد طبیعت ٹھیک ہے ماشاءاللہ. خیر و عافیت سے. شیخ جو آپ نے جو یہ پروگرام شروع کیا ایس ٹی این کے نام سے، یہ کیسے ہوا پروگرام؟ یہ آپ کے ذہن میں کیسے یہ سوال، ایک جو کورس بنایا آپ نے، یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ تو اس کے مقاصد کیا تھے اس کو کورس بنانے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شروع میں تو میں قرآن اکیڈمی میں پڑھاتا رہا، کوئی 2000 آپ کہہ لیں دسمبر 2004 سے شروع کیا تھا اور 2012 تک، فروری 2012 تک، کوئی 8 سال قرآن اکیڈمی کے ریسرچ سینٹر میں. وہاں 1 ایئر کورس ہوتا تھا. پھر بعد میں وہاں جا کے میں نے ایک 2nd ایئر کورس شروع کیا، کیونکہ وہ 1 ایئر کورس جو ہے 1 سالہ وہ یونیورسٹی گریجویٹس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے شروع کیا تھا، ڈاکٹر اسرار صاحب علیہ الرحمہ نے، تاکہ وہ 1 سال میں قرآن کا ترجمہ وغیرہ سیکھ جائیں. اور بیسیکلی اس میں قرآن کی جو عربک ہے اس پہ فوکس ہوتا تھا، کچھ حدیث، کچھ تھوڑی بہت اصول حدیث وغیرہ، اور کچھ قرآن کے جو سلیکٹڈ پورشنز تھے ان کا کوئی مطالعہ کروایا جاتا تھا، کچھ سیرت کا بھی پورشن تھا. تو اس کو پھر میں نے جو ہے وہ تھوڑا سا ایڈوانس شروع کیا، ٹھیک ہے. تو وہ ایڈوانس میں جو ہے وہ پھر ایک 2nd ایئر کا کورس وہاں پہ شروع کیا. 2012 میں پھر میری یونیورسٹی میں جاب ہو گئی. پہلے میں سرگودا یونیورسٹی میں، پھر اس کے بعد کامسٹس لاہور میں آ گیا. تو 2012 سے لے کے 2016 تک تھوڑا سا ڈسکنیکٹ رہا اس سے، تدریس سے، ٹیچنگ سے. لیکن پھر اس کے بعد کچھ ایک ہمارے دوست تھے اور ہمارے شاگرد بھی ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں اسلام آباد میں دارالبصیرہ کے نام سے. تو ان کا انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ، ابھی ان کی 3 برانچز ہیں، ابھی لاہور میں بھی شروع کر رہے ہیں. تو ان کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پھر مجھ سے آن لائن انہوں نے پڑھنا شروع کیا. تو 16-17 میں نے ان کو پڑھایا اصول حدیث، اصول فقہ وغیرہ. تو اس وقت اس طرح سے آن لائن ٹیچنگ وغیرہ انہوں نے وہ پھر جو بھی لیکچرز تھے وہ اپنے اس کے البصیرہ کے یوٹیوب چینل پہ ڈال دیتے تھے. صحیح. پھر 18-19 میں یہاں ہمارے قریب میں جو ہے وہ ہمارے جو دوست ہیں، مدرسے کے ساتھی بھی ہیں، حافظ شفیق الرحمان صاحب، انہوں نے الحکمہ انسٹیٹیوٹ کے نام سے جو ہے وہ ایک کام کر رہے تھے. ماشاءاللہ ابھی بھی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے الحمدللہ. تو اس میں جو ہے وہ شام کے ٹائم میں وہ یونیورسٹی کے بچے جو ہے ان کو وہ بورڈنگ دیتے تھے کہ یونیورسٹی کے بچے یہاں پہ رہیں اور شام کے ٹائم میں ہم ان کے لیے کوئی کورسز جو ہے وہ شروع کریں. تو انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا. تو وہ یونیورسٹی کے بچوں کو جن کو انہوں نے بورڈنگ دی ہوئی تھی، فری میں بورڈنگ تھی وہ، تو وہ اس کے اگینسٹ ان کو کورس شام کا کرنا پڑتا تھا. تو وہاں پھر میں نے 2018-19 میں یہ کورسز کچھ کروائے، اصول حدیث کے، اصول فقہ کے، عربک گرامر وغیرہ کے. تو وہ پھر انہوں نے اپنے الحکمہ کے چینل پہ ڈالے. تو 2019 میں ہی ایک مطلب آپ کہہ لیں حادثہ ہوا، کہہ لیں اس کو کہ 2 یہاں قریب کے بچے آ گئے ہمارے ادھر ہی محلے کے. تو مجھے کہنے لگے کہ جی آپ
آپ اپنا یوٹیوب چینل کیوں نہیں بناتے؟ تو میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں پیسوں کا نہیں بنے گا, فری میں بنے گا. تو میں نے کہا کتنا ٹائم لگے؟ کہتے ہیں ابھی بن جائے گا. تو وہ خیر انہوں نے ایک یوٹیوب چینل بنا دیا. تو یہ سپتمبر 2019 کی بات ہے. تو میں نے کہا آپ کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا وہاں جہاں آپ جا رہے ہیں پڑھانے کے لیے تو وہاں آپ کی ریکارڈنگ ہوتی ہے. میں نے کہا ہاں وہ اپنے چینل پہ ڈالتے ہیں, ان کا یوٹیوب چینل ہے. انہوں نے کہا وہ آپ اس پہ ڈالنا شروع کر دیں. تو وہ اس طرح سے ہمارے ایک یوٹیوب چینل کا بھی آغاز ہو گیا. وہ ریکارڈنگز میں نے وہاں ڈالنا شروع کر دی جو میں الحکمہ وغیرہ میں پڑھا رہا تھا. اس کے بعد پھر مرکز النور میں جو ہے کالج روڈ پہ, یہ بڑا ادارہ ہے ماشاءاللہ سے ہمارے سسرالیوں کا. خیر ان کے ماشاءاللہ پہلے بہت ادارے ہیں, مدارس ہیں, انسٹیٹیوٹس ہیں, اسکولز ہیں, اسلامک اسکولز ہیں. ایک بڑی این جی او اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ, اس کے تحت ہمارے جو فادر اللہ ہیں مولانا عبد الرحمن مدنی صاحب نے کافی کام ان کا پھیلا ہوا الحمدللہ, اور ہماری مدر اللہ کا بھی, آپا رضیہ کا بھی. تو وہ پھر مرکز النور میں انہوں نے درس نظامی شروع کیا تھا. تو وہاں پھر 2020 21 غالباً 22 تک یہ جو محدث میڈیا کے تحت, محدث میڈیا کے تحت, محدث کے نام سے ویب سائٹ بھی ہے یا کتاب و سنت کے نام سے ویب سائٹ ہے, جو لوگ اس کو وزٹ کرتے ہیں. بلکہ محدث کی جو ویب سائٹ ہے میرے خیال میں اس کے پر منتھ جو وزٹس ہیں وہ 5 سے 6 ملینز کے قریب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی قبولیت دی ہے اس کو, محدث کا جو ڈیٹا بیس ہے حدیث کا. اور اسی طرح سے کتاب و سنت کا بھی لاکھوں میں ہے. کتاب و سنت بہت بڑا جو ہے وہ اس کا ڈیٹا بیس ہے نا, اپنا اردو کتابوں کی سب سے بڑی آن لائن لائبریری ہے اردو مذہبی کتابوں کی. تو وہاں پھر درس نظامی جو ہے وہ انہوں نے شروع کیا, تو وہاں میں پڑھاتا رہا. تو اس کی بھی انہوں نے ریکارڈنگز کی, اپنے محدث کے چینل پہ ڈال دیں, وہ میں اپنے چینل پہ بھی ڈالتا رہا. تو لیکن اس میں ایک چیز آتی تھی جو مجھے اپنے طور پہ محسوس ہوتی تھی کہ کوالٹی جو ہے وہ اس کی وہ والی نہیں نکل رہی تھی جو ہونی چاہیے. کیونکہ اب دنیا جتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے تو اب شاید یہ ایچ ڈی کوالٹی بھی جو ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے باقی رہے گی, اس کے بعد پھر یہ بھی ایکسپائر ہو جائے گی. تو اس لیے اچھی کوالٹی میں ہمیں درس نظامی کو ریکارڈ کروانا چاہیے. جب ہم اتنی محنت کرتے ہیں لیکچر تیار کر کے, تو اس کے بعد ہم کانٹینٹ تیار کر کے اس کو یوٹیوب پہ ہم ڈال دیں, چینل پہ ڈال دیں, تو اس کے بعد وہ 1-2 سال چلے اور اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو جائے تو فائدہ نہیں. تو یہ ایسی ہے نا, کبھی کبھی فیس بک پہ چھوٹا سا کلپ گزرتا ہے, پی ٹی وی حالانکہ اب نیشنل ادارہ ہے, تو ان کا پرانے جو کوئی ڈرامے کا کلپ آتا ہے تو انسان اس کی تصویر دیکھ کے کہتا ہے اچھا یہ اس وقت سب سے اعلیٰ کوالٹی یا معیار تھا. تو آج تو کوئی اس کو دیکھے گا ہی نہیں, اس کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرے گا. تو یہ ایک درمیان میں عرض تھی. پھر ہم نے اسی کے تحت جو ہے 2022 میں یہاں اپنے اوپر اسی ادارے میں جس میں ہم بیٹھے ہیں, یہ بیسیکلی اس کا بھی اگر میں تعارف کروا دوں, یہ کوئی تقریباً 2 کنال کی بلڈنگ ہے. یہ بھی ٹرسٹ کے تحت ہی ہے, اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت. تو اس کے گراؤنڈ فلور پہ اسکول ہے, NNH اسکول کے نام سے, نسیم نثار ہائی اسکول اس کو کہتے ہیں, کیونکہ جن خاتون نے یہ جگہ ڈونیٹ کی تھی تو ان کا نام نسیم نثار تھا, تو انہی کے نام سے یہ اسکول ہے. تو میری مسز اس کو رن کرتی ہیں, وہ اس کی پرنسپل ہیں. 300 بچہ پڑھتا ہے ہمارے پاس ہے, 8 تک یہ کلاس ہے, ساری اسکول ہے, اور لاہور بورڈ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے. اس میں آکسفورڈ, میز یا جماعت اسلامی کا ایک ادارہ ہے آفاق, اس کا ملا جلا نصاب, آپ کہہ لیں کہ اسلامک اسکول ہے. بچوں کی ویلیوز کا ہم ان سب چیزوں کا لحاظ اس میں رکھتے ہیں. اچھا, تو یہ تو گراؤنڈ فلور پہ تو یہ اسکول تھا. تو یہ فرسٹ فلور جو ہے نا, یہ کوئی اکیڈمی کو رینٹ آؤٹ کیا ہوا تھا, تو اس سے اوپر ہماری رہائش تھی سیکنڈ فلور کے اوپر. تو وہاں ہم نے ایک کمرے میں ایک اسٹوڈیو بنا لیا. یہ 2022 کی بات ہے. اس سے ہم نے کام شروع کر دیا. تو وہ کوئی 40 کے قریب اسٹوڈنٹس تھے جن سے ہم نے یہ کام شروع کیا. تو شروع میں 6 ماہ تو میں نے جولائی 2022 سے لے کے دسمبر تک تو میں خود ہی سب کچھ ہی کرتا تھا. مطلب اس کی ریکارڈنگ بھی, اس کی ایڈیٹنگ بھی, اور خود ٹیچنگ بھی. ٹھیک ہے, وہ درمیان میں جا کے دیکھنا کیمرے ٹھیک چل رہے ہیں نہیں چل رہے, آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی, اسٹوڈنٹس کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی. تو اس طرح سے 6 مہینے کام چلایا. لیکن اس کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں, یہ کام اس طرح سے نہیں چلے گا. اور ساتھ میں یونیورسٹی کی جاب بھی چل رہی تھی. تو پھر جو ہے جنوری 2023 سے جو ہے وہ پھر عبد القدیر صاحب ہمارے پاس آ گیا ماشاءاللہ سے. تو پھر انہوں نے کام کو دیکھنا شروع کیا. تو وہ پھر ہمارا کوئی 1 سال چلا, 2000 آپ کہہ لیں کہ جی 23 کے دسمبر تک. اس طرح سے ہم نے اوپر اسٹوڈیو میں جو ہے وہ 1 سال گزارا, اور اس میں ہم نے اچھی ریکارڈنگز کی. پھر یہ اچانک ایسا ہوا کہ یہاں یہ فرسٹ فلور کے اوپر رینوویشن شروع ہو گئی, تو اکیڈمی والوں کو جانا پڑا. تو 2-3 مہینے کے لیے یہ خالی پڑا ہوا تھا. تو ایسے ہی ایک دفعہ مجھے میسج نے کہا کہ آپ اس کو رینٹ پہ لے کے یہاں ادارہ شروع کر دو. میں نے کہا میری جاب چل رہی ہے یونیورسٹی کی, میں کیسے شروع کروں. اوپر ہم نے ایک کمرے کی حد تک اس کو شروع کیا ہوا ہے.
تو اب ابھی تو وہ بھی نہیں سنبھالا جاتا, اور وہ صرف ویکینڈ پہ کلاسز ہوتی تھی تو اس لیے یونیورسٹی کی جاب کے ساتھ چل جاتا تھا. پھر باقاعدہ ہم نے, آپ یوں سمجھیں کہ جنوری 2024 میں, یعنی ابھی 2025 چل رہا ہے, آج جولائی یا اگست, ہاں اگست آ گیا, بلکہ 1.5 سال ہو گیا تقریباً. تو ہم نے یہ پھر جو ہے نا اسکول سے یہ جو فرسٹ فلور ہے یہ ہم نے لیا, اور اس کے اوپر پھر ہم نے اپنی چھوٹی سی مسجد کا سیٹ اپ بنایا, اسٹوڈیوز بنائے, کلاسز وغیرہ بنائی, چھوٹا سا ریسرچ سینٹر یا اس طرح کی مختلف چیزیں. تو یہ کام الحمدللہ سے ہمارا چل رہا ہے. مطلب یہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ اس طرح سے, کیونکہ قرآن اکیڈمی میں میرا یہ ذہن بنا تھا کہ ہمیں یونیورسٹی گریجویٹس کو پڑھانا چاہیے. صحیح. دیکھیں 2 ہی طریقے ہیں. پیچھے سوچ کیا تھی, قدیم اور جدید کا امتزاج, یعنی پرانے علوم بھی ہمارے پاس ہونے چاہیے, ماڈرن سائنسز کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اب اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ قدیم والوں کو جدید پڑھائیں. اچھا, مدرسے میں جا کے میں پڑھاتا بھی رہا, بیت العتیق میں یا اپنے مدرسہ رحمانیہ میں, سارے علوم بھی میں نے مدرسے میں جا کے پڑھائے ہیں, مدرسے میں پڑھایا پھر پڑھایا بھی ہے. تو وہاں آخری کلاسز کو میں پڑھاتا تھا, سوشل سائنسز پڑھاتا تھا, فلاسفی پڑھاتا تھا. تو لیکن مجھے لگتا تھا کہ نہیں, وہ کلاس میں کوئی ایک آدھے بچے کو دلچسپی ہوتی تھی, زیادہ تر بچوں کے اوپر سے باتیں گزر رہی ہیں, یعنی ان کی ذہنی سطح سے بلند ہے. پھر میں نے یہ سوچا کہ اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جدید والوں کو ہم جو ہے وہ قدیم پڑھائیں, تو یونیورسٹی گریجویٹس کو کیوں نہ ہم اسلامک سائنسز پڑھائیں. تو جب یہ میں نے شروع کیا تو میں نے دیکھا انہوں نے بہت تیزی سے پک کیا, ان کا رسپانس جو ہے وہ بہت تیز تھا. تو مجھے یہ لگا کہ اگر ہم قدیم اور جدید کا امتزاج چاہتے ہیں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ قدیم والوں کو جدید پڑھائیں, وہ ذرا مشکل ہے, اس میں صبر بھی زیادہ چاہیے, پیشنس زیادہ چاہیے. اور ایک یہ کہ جدید والوں کو آپ قدیم پڑھائیں تو یہ نسبت آسان ہے, ان لوگوں کا ایکسپوئر ہوتا ہے, ذہنی سطح کافی زیادہ بلند ہوتی ہے, تو یہ جلدی پک کرتے ہیں, آپ کو رسپانس اچھا دیتے ہیں, تو آپ کو مزہ بھی آتا ہے. تو بس یہ چیز مجھے وہاں سے بھی سمجھ میں آئی, ایک تو مدرسے کے تجربے سے, کیونکہ میں مدرسے میں بھی پڑھا رہا تھا, قرآن اکیڈمی میں بھی, دونوں جگہ پہ میں مطلب پیرالل جاتا تھا. تو اس سے مجھے یہ چیز حاصل ہوئی. تو میرے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی تھی کہ مجھے یہ پڑھانا ہے, جو جدید لوگ ہیں ان کو مجھے دین پڑھانا ہے. جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب نے پڑھایا, لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کا 1 ایئر کا کورس تھا, بلکہ جب میں نے 1 ایئر کورس ختم کیا تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ میں مزید پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے تو شوق پیدا ہو گیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا مدرسہ نہیں ہے, آپ اسلامی یونیورسٹی چلے جاؤ. تو مجھے یہ چیز لگی کہ نہیں, یہاں یہ خلا ہے. تو پھر میں نے وہاں پہ ایک 2nd ایئر شروع کیا, کیونکہ میں نے مدرسے سے بھی پڑھ لیا تھا, تو میں نے وہاں 2nd ایئر میں اصول فقہ, اصول حدیث, عقیدہ وغیرہ یہ چیزیں ڈال کے قرآن اکیڈمی میں اس کا اجرا کروا دیا. بلکہ اور بھی جو ان کی کراچی کی قرآن اکیڈمی تھی, تو وہاں پہ بھی جا کے جو ان کے ٹیچرز وغیرہ تھے ان کی ٹریننگ وغیرہ کی, اور 2nd ایئر کا کورس شروع کروایا. لیکن مجھے پھر بھی لگا کہ نہیں, ابھی بھی مزید کی گنجائش ہے, جو ٹھوس جو ہے نا وہ علم دین ہے. اب مجھے یہ بھی تھا کہ 8 سال کے لیے تو یونیورسٹی گریجویٹ نہیں آئے گا, وہ تو 19-20 سال میں جا کے گریجویٹ ہو رہا ہے, تو وہ 8 سال کے لیے جب یہاں آئے گا تو وہ کیا کرے گا, بہت مشکل ہے. اور ہیں بھی پروفیشنلز, تو ہمارے پاس بھی جو آتے ہیں لوگ اب وہ ہیں تو پروفیشنلز, کوئی چارٹر اکاؤنٹنٹ ہے, کوئی MBBS ڈاکٹر ہے, کوئی ایڈوکیٹ ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے لوگ ہیں, مثال کے طور پہ کوئی یونیورسٹی کا جو ہے وہ پروفیسر ہے. تو اب وہ لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں, آلریڈی وہ جاب کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, ملازمت کر رہے ہیں, تو اب ویکینڈز پہ وہ وقت نکال سکتے ہیں. تو پھر ہم نے اس کو 4 سال کا یہ درس نظامی ہم نے شروع کیا. اور اس سے پہلے جو وہ تجربات تھے جو دارالبصیرہ نے البصیرہ انسٹیٹیوٹ نے کیے, پھر الحکمہ انسٹیٹیوٹ میں کیے, پھر مرکز النور کے ساتھ کیے, تو پھر ہم نے اس کو اس ارتقاء میں سے گزرتے ہوئے یہاں پہ اپنا 4 سال درس نظامی شروع کیا. صحیح. آپ کا جو یعنی کہ پہلے تجربہ مدارس میں ہو چکا تھا اس بارے میں, یعنی کہ آپ چاہ یہ رہے تھے کہ جو ایک علوم جو پڑھائے جا رہے ہیں پہلے مدارس میں, ان طلبہ کو یہ پڑھا کے دیکھیں. تو آپ کا وہاں پر جو وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا ان بچوں کو, تو پھر آپ نے یونیورسٹی کے بچوں کو یہ پڑھانا شروع کیا. یونیورسٹی کے بچوں کو پڑھانا شروع. تو آپ کو اس پڑھانے سے, یعنی کہ جب سے آپ پڑھا رہے ہیں, تقریباً یہ 2-3 سال سے یہ زیادہ ہو چکا ہے اس کورس, یہ 4 سال ہو گئے. ہاں, یہ تو ہم نے پراپر جو شروع کیا نا اپنا یہاں پہ سیٹ اپ, یہ ہم نے جولائی 2022 میں, یعنی جولائی 2022 میں ہم نے شروع کیا. 3 سال اس کو بھی چلتے ہوئے, ابھی 3 صحیح ہے. تو آپ کو اس 3 سالوں میں کیا اس سے فائدہ حاصل ہوا اس پروگرام سے, یعنی بچوں نے وہ چیز حاصل کی جو آپ کے ذہن میں تھی کہ بچے ہم سے یہاں سے یونیورسٹی سے جو بچے آئیں, یعنی کہ جو ایک یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں, یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, تو کیا فائدہ حاصل ہوئے ان کو پڑھانے کی, کیا آؤٹ کمنگ ہوئی؟ دیکھیے بہرحال شروع میں تو اسی طرح سے شروع ہوا کہ دوست تھے تو انہوں نے کہا صاحب آپ ہمیں پڑھانا شروع کریں.
تو ماشاءاللہ آپ کے پاس علم ہے. اور یوٹیوب پہ بھی لوگوں نے کچھ ویڈیوز دیکھنا شروع کر دی تھی جو میں مختلف اداروں میں جا کے پڑھا رہا تھا. تو وہ ہم نے اس طرح سے ایک کلاس جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی میں 2012 سے تھا, فیس بک پہ ایک فالوئنگ تھی اور کافی زیادہ تعلیم یافتہ طبقے میں تھی, یعنی یونیورسٹیز کے لوگ ہی تھے, چونکہ میں خود یونیورسٹی کے بیک گراؤنڈ سے تھا. تو وہ پھر اس طرح سے لوگ جڑتے چلے گئے تو ہم نے ایک کلاس شروع کر لی. تو شروع کی بھی ہماری کلاس جو ہے وہ کوئی 40+ میں پہلی کلاس مجھے یاد ہے, مطلب جگہ نہیں تھی ہمارے پاس کلاس میں, 36 سیٹس تھی, ایک ہی کمرہ ہم نے بنایا تھا, اسٹوڈیو پلس کلاس روم تھا, اسی میں کلاس ہوتی, اس میں ہم ریکارڈنگ کرتے تھے, لیکن اچھا ہم نے اس کو ساؤنڈ پروف بنا لیا تھا. تو وہ اس طرح سے پھر ہم نے کام شروع کیا. رسپانس تو بہت اچھا رہا. ابھی بھی اب دیکھیں کہ بعض دفعہ میں ہم مطلب 2 دفعہ ہماری انٹیک ہوتی ہے, 2 دفعہ ہم ایڈمیشن لیتے ہیں سال میں. ایک جنوری میں ہمارا سیمسٹر شروع ہوتا ہے اور ایک ہمارا جولائی میں سیمسٹر شروع ہوتا ہے. تو جو جنوری والا سیمسٹر ہوتا ہے اس کے ایڈمیشن دسمبر میں ہو جاتے ہیں, جولائی والے کے جون میں ہو جاتے ہیں. تو بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایڈمیشنز ہمیں روکنے پڑتے ہیں, یعنی ہمارے پاس مطلب سیٹس طلبہ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو رسپانس اچھا ہے. مطلب اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں بہت سارا, خاص طور پہ اس بیک گراؤنڈ, اور یہ سارے مدارس کے بچے نہیں ہیں, یہ سارے وہی یونیورسٹی کے بچے ہیں. مطلب میرے پاس تو واٹس ایپ بھرا پڑا ہوتا ہے آج بھی. ایک بچہ جو کبھی کوئی نسٹ کا, کبھی کوئی میں UET کا, میں فلاں یونیورسٹی کا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں نے MBBS کر لیا, میں نے انجینئرنگ کر لی, میں نے دین پڑھنا ہے, مجھے بتائیں میں کیا کروں, ٹھیک ہے. ڈاکٹر انجینئرس کی تو بھرمار لگی ہوئی ہے. تو جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, اور یہ شوق ہے, یہ شوق بھی آپ کہیں کہ جی ضروری نہیں کہ ہم نے پیدا کیا, مختلف تحریکیں ہیں, لوگوں نے سنا ہے, سوشل میڈیا کی وجہ سے پیدا ہو گیا. ہو سکتا ہے کسی کو ڈاکٹر اسرار کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہو, کسی کو جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا کو سن کے شوق پیدا ہو گیا کہ میں نے اس کو رسپانس کرنا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح تحریکی بھی ہیں, جماعت اسلامی ہے, تنظیم اسلامی ہے, تبلیغی جماعت والے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے پہلے جماعت الدعوہ تھی. اب یہ لوگ بھی متاثر کرتے ہیں نوجوان طبقے کو, تو وہ دین کی طرف آتے ہیں, ایک شوق پیدا ہوتا ہے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہیں, انہوں نے بہت سارے طبقے کو متاثر کیا, خاص طور پہ فیمیلز کو. تو اب وہ پھر کہتے ہیں جی ہم نے کہیں سے پڑھنا ہے. اب مدرسے کا نظام تھوڑا سا ٹیپیکل ہے, ہر بندہ وہاں نہیں جاتا, تھوڑا جاتے ہوئے بھی گھبراتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب لوگوں کو جدید اداروں کی تلاش ہے کہ جہاں وہ دین کی تعلیم حاصل کر سکیں. صرف جدید اداروں کی نہیں کہ یعنی شکل و صورت میں وہ جدید ہو کہ AC لگا ہوا ہے, کرسیاں ہیں, نہیں, بلکہ وہاں پہ جو بیٹھا ہوا استاذ ہے نا وہ بھی جدید کو سمجھتا ہو. کیونکہ مدارس کا جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے نا اس میں اور یونیورسٹی کے پڑھانے کے انداز میں بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. ہاں, مطلب اس پہ ہم انشاءاللہ سے آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں. تو رسپانس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری توقع سے بڑھ کر ہے, بہت زیادہ ہے. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جتنی ہمارے پاس ہماری پوٹینشیل ہے یا ہماری کیپیسٹی ہے اس سے بڑھ کے ہمارے پاس رسپانس ہے. تو عموماً یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارے پاس جو لوگ ہیں وہی ہم سے سنبھالے نہیں جا رہے. یہ صورت حال ہے. ٹھیک 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 ٹھیک, صحیح ہو گیا. یعنی کافی فائدے سے ملے آپ کو اس پروگرام کو الحمدللہ. اور جو نوجوان آن لائن بھی یہ آپ کروا رہے ہیں ساتھ ساتھ, یعنی کلاسز جو ایک تو فزیکل آتے ہیں طلباء اور طالبات بھی آتی ہیں, تو اسی طرح آن لائن بھی چل رہا ہوتا ہے ساتھ کے پروگرام. اچھا, اس کے بعد یہ جو پروگرام آپ کا ہے یہ اس کا دورانیہ کیا ہے اور کیا سلیبس اس کا کیا ہے, اس میں کون سی کتب ہیں, مضامین ان میں کون کون سے ہیں, تو وہ بھی ان کی بھی آگاہی. دیکھیں نا, پہلے تو ہم نے 3 سال کا دورانیہ رکھا تھا پہلے بیچ کا, لیکن مجھے محسوس ہوا کہ نہیں ساری چیزیں کور نہیں ہو سکتی. تو اب ہمارے 3 سال تو ہو گئے نا, جولائی 2022 میں نے شروع کیا تھا, تو ابھی 2025 کا اگست چل رہا ہے. تو اس سے ایک بیچ تقریباً ہمارا فارغ ہو گیا, گریجویٹ ہو گیا پہلا بیچ. تو اس سے مجھے محسوس ہوا کہ نہیں بہت ساری چیزیں پڑھنے والی رہ گئی ہیں, اس کو ہم 1 سال اور بڑھائیں. تو اب ہم نے اس کو 4 سالہ درس نظامی پروگرام کر دیا ہوا ہے. صرف ویکینڈز پہ ان کی کلاسز ہوتی ہیں, اور ویکینڈز پہ بھی جو ہے وہ مختلف بیچز کی کلاسز چل رہی ہوتی ہیں. ابھی ہمارے پاس 4-5 بیچز ہیں جو فزیکل کلاسز چلتی ہیں, اس میں کوئی 100 کے قریب اسٹوڈنٹ ہے. تو ویکینڈ پہ یعنی اتوار والے دن صبح 7:30 سے لے کے ہمارے ہاں عشاء تک کلاسز چلتی رہتی ہیں مختلف بیچز کی. تو آپ کہہ لیں کہ جی صرف ویکینڈ انہوں نے فارغ کرنا ہوتا ہے. آن ایوریج آپ کہہ لیں کہ جی ایک اسٹوڈنٹ کو کوئی 4 آورس پر ویک جو ہے وہ لگانے ہوتے ہیں. 4 آورس 4 گھنٹے اسے پر ویک لگانے ہیں 4 سالوں کے لیے, ٹھیک ہے. تو اس میں تدریس ہے, یا ہو سکتا ہے کچھ اس کو ہوم ورک وغیرہ بھی مل جائے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ باقی جہاں تک مطلب یہ تو کریڈٹ آورس کی بات ہو گئی, یا کل پروگرام کی جو ہے جیسے BS پروگرام 4 سال کا ہوتا ہے یونیورسٹی میں, تو اب یوں سمجھ لیں کہ ہم نے بھی ایک طرح کا ایک BS شروع کیا ہوا ہے, علوم اسلامیہ کا, اسلامک اسٹڈیز کا. دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو مضامین ہیں وہ سارے درس نظامی کے ہیں. درس نظامی کے جتنے بھی وفاق ہیں میں نے سب کا سلیبس اتارا, ان کی ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں.
تو وہ سارا سلیبس اتار کے میں نے اس کو اسٹڈی کیا، تو میں نے اس کی سمری نکالی کہ اس میں کون کون سے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں. تو وہ سبجیکٹس ان ٹوٹل جو ہے وہ کوئی تقریباً 14-15 ہیں جو درس نظامی میں پڑھائے جاتے ہیں. سبجیکٹس، مضامین، کتابیں بہت ساری ہوتی ہیں. مطلب صرف نحو ایک سبجیکٹ ہے، صرف ایک سبجیکٹ ہے، ایک مضمون ہے. نحو ایک مضمون ہے، اصول حدیث ایک مضمون ہے، اصول فقہ ایک مضمون ہے، عقیدہ ہے، وراثت ہے، بلاغت ہے، سیرت رسول ہے، تاریخ اسلام ہے، ٹھیک ہے، تفسیر ہے، یا اسی طرح سے حدیث کی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب 4 اصول کے علوم ہیں: اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر اور اصول عقیدہ. اور اسی طرح لغت کے 4 علوم ہیں: صرف، نحو، منطق اور بلاغت. اس کے علاوہ فقہ میں ایک فقہ پڑھائی جاتی ہے، تو ہم کمپیریٹیو فقہ پڑھاتے ہیں، اور تقابلی فقہ جسے کہتے ہیں، فقہ المقارن. اور دوسرا علم وراثت پڑھایا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ سیرت اور ہسٹری اور قرآن اور حدیث 15-16 علوم بنتے ہیں. تو ہم نے وہ سارے علوم جو ہے وہ اپنے اس درس نظامی میں پڑھائے ہیں یا ہم پڑھا رہے ہیں. یعنی کوئی علم ایسا نہیں ہے جو مدرسے میں پڑھایا جاتا اور ہمارے یہاں نہ پڑھایا جاتا. سب سے تعارف ہو جاتا ہے، باقی ہاں سب طلبہ اپنا زیادہ پڑھتے رہیں گے. باقی یہ ہے کہ درس نظامی میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس 8 سال ہوتے ہیں، تو وہ ایک ہی علم کی کئی کتابیں پڑھ لیتے ہیں. صحیح. ہاں، وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ صرف نحو جو ہے وہ پہلی کلاس میں بھی پڑھیں گے، دوسری میں بھی پڑھیں گے، تیسری میں بھی پڑھیں گے، چوتھی میں بھی پڑھیں گے. صرف نحو سے مراد عربی گرامر. جی بالکل. ہمارے ناظرین کو نہیں پتا ہوگا کہ صرف نحو کیا ہے. صرف نحو سے مراد عربی گرامر ہے. تو وہ ہوتا ہی ہے کہ ابتدائی لیول کی کتاب پہلے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے سال میں، فرسٹ ایئر میں، پھر سیکنڈ ایئر میں، دوسرے سال میں اس کی جو ہے انٹرمیڈیٹ لیول، اچھے لیول کی، انٹرمیڈیٹ لیول کی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی تیسرے سال میں، چوتھے سال میں پھر اسی طرح سے وہ ہائی لیول کی کتابیں استعداد کے مطابق. مطلب پہلے علم النحو، صرف النحو ہوتی ہے، پھر کتاب النحو، کتاب الصرف ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی کہیں پہ الکافیہ ہے، یا پھر جو ہے وہ اپنا شرح ابن عقیل ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ مختلف کتابیں وہ مختلف درجات پہ پڑھتے رہتے ہیں. اصول حدیث میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ کوئی من اطیب المنح پڑھ لی، پھر شرح جو ہے جو نخبۃ الفکر ہے ابن حجر کی وہ پڑھ لی. اصول فقہ میں بھی ایسی ہوتا ہے، پہلے اصول فقہ پہ ایک نظر پڑھ لی، پھر الوجیز پڑھ لی. تو اس طرح سے چلتا رہتا ہے، مختلف ایک ہی فن کی وہ کتابیں پڑھتے ہیں. تو ہم نے وہ فنون سارے نکال لیے، وہ فنون سارے ہم پڑھتے ہیں. درس نظامی کے سارے فنون. شارٹ درس نظامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درس نظامی کا کوئی فن یا کوئی علم ایسا ہے جو یہاں نہ پڑھایا جاتا، بلکہ ہم نے یہاں ایڈ کیے ہیں علم. عجیب بات یہ، درس نظامی میں کمپیریٹیو جو ہے وہ اسکول آف تھاٹ نہیں پڑھایا جاتا. تقابل مسالک پہلے مناظرہ ہوتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، باقاعدہ مناظرہ کرنا سکھایا جاتا تھا، اب نہیں. تو ہم کمپیریٹیو اسکول آف تھاٹ جو ہے یہاں ہمارے سلیبس میں کمپیریٹیو ریلیجن، یہ ہم نے ایک کورس انٹروڈیوس کروایا. یہ یونیورسٹیز کا کورس ہے بیسیکلی، وہاں ایم فل PhD میں پڑھایا جاتا ہے، مدارس میں نہیں پڑھایا جاتا. تقابل ادیان ہے، مطلب آپ بدھ مت کو پڑھائیں، آپ ہندو مت کو پڑھائیں، سکھ مت کو پڑھائیں، ان کے بنیادی بلیف سسٹم کیا ہے، کرسچینٹی، جوڈائزم کی. تو یہ ہم نے اسی طرح جو ہے وہ تربیہ اور تحریک، ٹھیک ہے، تصوف کے نام پہ کہیں کہیں پہ یہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، لیکن ہم اس کو باقاعدہ یعنی جو ہمارا تربیتی نظام ہے وہ، اور پھر تحریکیں جو اسلامی تحریکیں. اچھا، یہاں علوم اسلامیہ میں اسلامک اسٹڈیز جب آپ کرتے ہیں، ماسٹرز کرتے ہیں، تو وہاں وہ دعوت و ارشاد کے نام سے، دعوت و تحریک کے نام سے وہاں ایک پرچہ وغیرہ ہوتا ہے، وہاں وہ پڑھاتے ہیں تحریکیں، اسلامک موومنٹس، تو انہوں نے کیا کام کیا، ان کی کیا خدمات ہیں. تو یہ ایک عام ٹاپک ہے تربیت اور تحریک کا، اس کو بھی ہم پڑھاتے ہیں. تو اس طرح سے مطلب ہم درس نظامی کو جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں. صحیح. تو جو طلبہ یہاں سے فارغ ہوں گے ان کو کوئی ڈگری بھی دی جائے گی؟ جیسے مدرسوں میں بچے فارغ ہوتے ہیں تو ان کو درس نظامی کے فارغ ہونے کی ایک فضیلت ملتی ہے، فراغت کی ڈگری ملتی ہے. تو یہاں سے وفاق کی یا کوئی ایسی ڈگری بھی آپ سے ایشو ہوگی جو طلبہ کو دی جائے گی؟ دیکھیے، ایک تو سرٹیفکیٹ ہم اپنا ادارے کا دیتے ہیں. ہمارا ادارہ ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے SCCP سے، ایک NPO کے طور پہ، اسکول آف سوشل سائنسز کے نام سے. تو ایک تو ہم اپنے ادارے کی ڈگری دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے کچھ بچے جو ہے وہ چونکہ ہمارے اپنے مدارس بھی ہیں، آپ کو اندازہ ہے، البیت العتیق ہے، رحمانیہ ہے. تو ہمارے کچھ اسٹوڈنٹ جو یہاں ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں اسکول آف سوشل سائنسز میں، یہ شارٹ درس نظامی کر رہے ہیں. چونکہ یہ صرف ویکینڈز کا پروگرام ہے. وہ جو مدارس ہیں وہ تو جو ہے وہ مکمل جیسے مدرسے کا ایک نظام ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. اور وہ فاق المدارس جو سلفیہ ہے فیصل آباد، اس کے ساتھ ان کا الحاق ہے. تو پھر ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ البیت العتیق سے جو ہے وہ آما کے پیپر دے دیتے ہیں. آما کا مطلب یہ ہے کہ مدرسے کا جو میٹرک لیول کا پیپر ہوتا ہے، اور پھر خاصہ کے بھی دے دیتے ہیں جو مدرسے کا جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ لیول کا پیپر ہے.
تو یہ آپ کہہ لیں 4 سال یہاں پہ پڑھتے ہیں اور ساتھ میں عامہ اور خاصہ کے پیپر وہ وہاں سے دے دیتے ہیں, اور بچوں نے وہاں سے سرٹیفکیٹ وفاق کے بھی لیے. یعنی ہم سے بھی سرٹیفکیٹ لیا ہے, وفاق کا بھی سرٹیفکیٹ لیا, یا ہم اس طرح سے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو ابھی ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم خود وفاق کے ساتھ جو ہے وہ اس کو الحاق کی مطلب درخواست دے دیں, اپلیکیشن دے دیں ایفیلیشن کی, تو پھر ہمارے بچے یہاں ہمارے اپنے ادارے سے وفاق کا بھی امتحان دیتے رہیں گے. وہ تو ایسا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. صحیح, یعنی آپ ان کو یہ اتنا ٹائم دیں گے کہ وہ یہاں تیاری کر سکتے ہیں, یا آپ کروائیں گے ان کو تیاری؟ دیکھیں ہمارے یہاں ایک تو یہ کہ ہمارے سسٹم میں بچے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, شارٹ درس نظامی پڑھتے ہیں. وفاق کا سلیبس تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے, یا ان کا انداز تدریس یا ان کا ایویلیویشن سسٹم امتحانات کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو لاسٹ ٹائم بھی ثناء الرحمان صاحب نے بچوں کو تیاری کروائی, گائیڈ کیا. تو یہاں جن بچوں نے پڑھ لیا ہوتا ہے تو ان کی بنیادیں بن چکی ہوتی ہیں. اب ان کو اضافی طور پہ کچھ گائیڈنس رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ہمارے اساتذہ جو ہے, جو بچے ان میں سے وفاق کا امتحان دینا چاہتے ہیں, سارے نہیں دیتے کیونکہ سب کو ڈگری کی ضرورت نہیں. صحیح بات یہ ہے, کچھ لوگ یہاں پہ آتے ہیں چونکہ یہ پروفیشنلز ہیں نا, یہ ڈگری والے ہیں بھی نہیں, کچھ شوقیہ آتے ہیں اور بس وہ محض علم کے لیے آتے ہیں. تو ان کے لیے ہمارا سرٹیفکیٹ, ہاں مطلب وہ سرٹیفکیٹ یہاں سے لے لیتے ہیں. ہاں کچھ لوگوں کو ڈگری کا سرٹیفکیٹ کا ہوتا ہے, تو وہ پھر ان کو علیحدہ سے تیاری کے لیے جو ہے وہ استاذ مہیا کر دیا جاتا ہے, اور وہ وہاں سے تیاری کر کے وفاق کا امتحان جو ہے وہ ہمارے مدرسے سے دے دیتے ہیں. صحیح ہے. تو آپ کے یہاں جو بچے فارغ ہوں گے ان کو آپ ڈگری دیں گے مدرسے کے فراغت کی یا درس نظامی کے فارغ ہونے کی؟ ہاں, ہم تو ان کو جو ڈگری جس ٹائٹل سے دیتے ہیں نا, شارٹ درس نظامی, شارٹ درس نظامی کے ٹائٹل سے ہم ان کو جو ہے وہ ڈگری, جیسے دیکھیں مدرسے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ مدرسے کی اپنی ڈگری ہوتی ہے. اب میرے پاس رحمانیہ کی بھی ہے, رحمانیہ کا بھی میں نے کورس کیا نا 8 سال کا, اور وفاق تو بیسیکلی ایک بورڈ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بورڈ کا امتحان آپ پاس کریں گے تو آپ کو بورڈ کی ڈگری مل جائے گی, مدرسے کا امتحان آپ پاس کریں گے تو آپ کو مدرسے کی ڈگری مل جائے گی. ہاں, تو مدرسے کی ڈگری علیحدہ سے ہوتی ہے, بورڈ کی علیحدہ سے ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں بھی ہمارے ادارے کی علیحدہ سے ہے اور بورڈ کی علیحدہ سے ہے. صحیح ہو. تو آپ نے جو یہ پروگرام شروع کیا ہے STN کے نام سے, اس کا کوئی فرق جو درس نظامی کے یعنی مروجہ جو درس نظامی ہے ایک مکمل نظام کے تحت اور بچوں کو لگاتار پڑھایا جاتا ہے, اس میں اور یہ جو اب کا جو آپ کا جو کورس ہے اس میں کوئی فرق ہے, کوئی زیادہ فرق؟ دیکھیں اس میں فرق 2 اعتبار سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو درس نظامی ہے نا, اس میں کریڈٹ آورس بہت زیادہ ہیں, کوئی 8000 کریڈٹ آورس ہیں. مطلب 8 سال پڑھتے ہیں نا وہ بچے, تو 1 سال میں کوئی تقریباً 1000 گھنٹہ پڑھتے ہیں. تو 8 سالوں میں وہ 8000 گھنٹہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے ہاں تو کوئی تقریباً وہ 8000 کے بجائے 1000 گھنٹہ پڑھتے ہوں گے, 800 سے 1000 گھنٹہ پڑھتے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے ہمارے یہاں کریڈٹ آورس بہت کم ہے. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اصل میں فرق کہاں پر ہے؟ فرق 2 چیزوں میں ہے. ایک تو میں نے بتایا آپ کو کہ مضامین تو ہم سارے وہ پڑھاتے ہیں جو درس نظامی میں پڑھائے جاتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ وہاں بچہ اگر کسی مضمون کی 4 کتابیں پڑھتا ہے تو ہمارے ہاں اس مضمون کی 1 ہی کتاب پڑھتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ وہاں اصول حدیث وہ دوسرے سال میں بھی پڑھ رہا ہے, چوتھے سال میں بھی پڑھ رہا ہے. دوسرے سال میں اس نے اصول حدیث کی 1 کتاب پڑھی, چوتھے سال میں دوسری کتاب پڑھی. تو ہم نے اسے اصول حدیث 1 ہی دفعہ پڑھانا ہے اور 1 ہی کتاب سے پڑھانا ہے. ہم نے اسے صرف نحو 4 سال نہیں پڑھانی, ہم نے اسے 1 سال ہی صرف نحو پڑھانی. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک فرق ہے کہ وہاں صرف نحو کی اگر وہ 10 کتابیں پڑھ رہا ہے یا منطق کی وہ 10 کتابیں پڑھ رہا ہے تو ہم اسے منطق کی صرف 1 کتاب پڑھا رہے ہیں, 10 نہیں پڑھا رہے. تو مضامین سارے اس نے پڑھ لیے ہیں, کورسز سارے اس نے اٹھا لیے ہیں جو درس نظامی کے ہیں, لیکن کتابیں ساری نہیں پڑھی. یہ ایک بات ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہاں اگر وہ عربی پڑھ رہا ہے بگننگ, انٹرمیڈیٹ اور ہائی لیول پہ, تو ہم اسے انٹرمیڈیٹ لیول کی ایک عربی پڑھا دیتے ہیں. مطلب انٹرمیڈیٹ لیول پہ ہم اسے ہر فن پڑھا دیتے ہیں. یہ ایک فرق ہے, اس لیے ہم اس کو جلدی کور کر لیتے ہیں. دوسرا فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہے لیکچر سسٹم, ان کے یہاں کتاب, یعنی کتاب جب پڑھائی جاتی ہے نا تو وہ ٹائم زیادہ لیتی ہے کہ آپ نے لفظ پڑھنا ہے, اپنی عبارت پڑھنی ہے, ٹیکسٹ ریڈنگ ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ اصول حدیث کی کتاب کی آپ ٹیکسٹ ریڈنگ شروع کر دیں یا اصول تفسیر کی کتاب کی ٹیکسٹ. ہمارے یہاں بھی اصول تفسیر میں مثال کے طور پہ عربی کتاب ہی ہے, التحریر فی اصول تفسیر, دکتور مساعد کی کتاب ہے, ہم وہ پوری پڑھتے ہیں, ایسا نہیں ہے اس میں کچھ چھوڑتے ہیں. لیکن لیکچر سسٹم میں ہم نے اس کے جو ہے وہ لیکچرز بنا لیے ہیں. ٹھیک ہے, تو شکل میں ہو گیا. ہاں, کتاب بھی سامنے ہوتی ہے. ہمارے جو لیکچرز وغیرہ دیکھیں نا اگر, تو اس میں ایک طرف ایک ونڈو میں
مطلب اگر میری امیج آ رہی ہے تو ساتھ میں جو ہے وہ کتاب کی تصویر آ رہی ہوتی ہے, اس کو ٹیکسٹ کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوتا ہے, لیکن ہم ٹیکسٹ پڑھ نہیں رہے ہوتے, ہم اس ٹیکسٹ کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے وہ جلدی کور ہو جاتا ہے. یعنی وہی اصول تفسیر اگر آپ اس کا ٹیکسٹ ریڈنگ کریں گے تو 1 سال لگائے گا, اور ہم نے اس کو 17 گھنٹوں میں پوری کتاب پڑھ لی ہے, چھوڑا کچھ بھی نہیں ہے اس کتاب میں. تو لیکچر سسٹم, اچھا یونیورسٹی میں یہ سسٹم ہے, یونیورسٹی میں کوئی پروفیسر نہ کتاب نہیں پڑھتا, اس کا اپنا مطالعہ ہوتا ہے. وہ آتا ہے, پہلے تو وائٹ بورڈ ہوتے تھے, بلیک بورڈ, اس پہ لکھنا شروع کر دیتا تھا. اب وہ سلائڈز بنا کے لے آتا ہے. تو ہم نے یہی کام کیا کہ بچوں کے لیے نوٹس بنا دیے, ان کے لیے پاور پوائنٹ کی سلائڈز بنا دی, ان کے لیے لیکچر سسٹم میں چیزیں لے آئے. ٹھیک ہے, تو ہم ان کو فن پڑھاتے ہیں, کتاب نہیں پڑھاتے. یعنی درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے, ہمارے یہاں فن یعنی مضمون سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے جو یونیورسٹی کا انداز ہے. تو ہماری ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے وہ یونیورسٹی کی ہے. ہمارا ایویلویشن سسٹم بھی یونیورسٹی کا ہے, یعنی طریقہ امتحان کے MCQs ہیں, اسائنمنٹس وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے, تو سیمسٹرز کے انداز میں ہم چلتے ہیں. تو وہاں مدرسے کا وہ اپنا ایک ایویلویشن کا بھی نظام ہے, سال کے بعد امتحان ہونا ہے, یہ ڈسینٹ. یہ تو یعنی کہ یہ آپ کا جو کورس ہے, مجھے جو سمجھ آیا, یہ خاص یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. یعنی کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین کی طرف آئیں اور دین کا علم بھی ہمیں حاصل کرنا چاہیے. یعنی کہ دنیا تو ہم حاصل کر رہے ہیں, ساتھ ہمیں دین کا بھی پتہ ہونا چاہیے, جائز ناجائز ہونا ہو, مکمل دین کا جو عالم تو ہم اس کو نہیں کہتے. نہیں, عالم تو دیکھیں میں یہ کہتا ہوں 8 سال میں بھی بندہ نہیں بنتا, سیدھی سی بات ہے, اور وہ بھی اس کو عالم نہیں کہتے. تو ابھی مجھے کل نسٹ کے ایک بچے کی میسج آیا, تو وہ انجینئرنگ کر رہا تھا, نسٹ کیمیکل انجینئرنگ کر رہا تھا, شاید لاسٹ ایئر تھا اس کا. تو مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ میں آپ کی یہ ویڈیوز پوڈ کاسٹ بڑے غور سے سنتا ہوں, تو اب میں چاہتا ہوں میں آپ کے جیسا بنوں, کتنے سال لگیں گے؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے, کہہ رہے آپ بھی تو گریجویشن کے بعد ادھر آئے ہو نا. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے اصل میں میتھس میں گریجویشن کی تھی, تو 19 سال کی عمر کے بعد میں ادھر آیا. تو وہ بھی کہہ رہا تھا میری بھی اب 20 سال, مطلب اتنی عمر اس کی ہوگی, تو میں بھی ادھر آ جاتا ہوں. تو میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ اب میں پتہ نہیں تمہیں عمر میں چھوٹا لگتا ہوں کیا, میری اس وقت 45 ہے, تو مجھے 27 سال ہو گئے. اگر تمہیں لگتا ہے کہ میری بات میں کوئی پختگی ہے تو وہ 8 سال کوئی مدرسے کی تعلیم سے بھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, تو یہ 27 سال کا سفر ہے. علم کا سفر تو زندگی کا سفر, زندگی بھر کا سفر ہے. تو ابھی بھی میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی سفر ختم ہو گیا ہے. تو پھر اس کے بعد تو آپ نے ایک لائن پہ چڑھ جانا ہے. 4 سال بعد ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی وہ عالم بن گئے ہیں. اصل میں تو عالم تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے پاس علم آتا ہے تو انسان بنتا ہے. ہاں 4 سال میں اس نے ایک سکل, ایک مہارت سیکھ لی ہے. جتنے علوم و فنون ہیں درس نظامی کے وہ ان سے گزر گیا, اس کی بنیادیں, اس کی بیسز اس نے جان لی ہیں, ان کی کتابوں کو وہ کنسلٹ کر سکتا ہے, ان کو سمجھ سکتا ہے, انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ان میں مہارت پیدا کرے گا, اپنی معلومات بڑھاتا جائے گا. پھر جتنا ٹائم وہ دے ظاہری بات ہے اتنا زیادہ اس کا علم بڑھے گا. آپ کے علوم یعنی کہ ایک طالب علم کو علم کے باب تک لے جانے کے لیے ایسے ہی ہے, ایسے ہی ماشاء اللہ. تو جو آپ کا جو پروگرام ہے اس میں کوئی فیس کا بھی سسٹم ہے, کوئی اسٹرکچر ہے کوئی؟ ہاں دیکھیں شروع میں تو ہم نے نہیں رکھا تھا, سیدھی سی بات ہے, فری میں ہم لوگوں کو پڑھا رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگ فار گرانٹیڈ لیتے تھے. سیدھی سی بات ہے, لوگ یہی سمجھتے تھے شاید کوئی مطلب گری پڑی چیز ہے, آئے کبھی نہ آئے. ٹھیک ہے, تو اس سے بڑا ہوتا ہے مطلب دکھ بھی ہوتا تھا, کیونکہ کاسٹ تو آ رہی ہوتی تھی. ظاہری بات ہے, آپ نے کلاس روم کے اندر AC چل رہا ہے, وہاں فرنیچر موجود ہے, اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, کیمرے ہیں, ایکوپمنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو بعد میں ہم نے کوئی عملہ بھی ہائر کر لیا, اس کی بھی کاسٹ آ رہی ہے. وہ کورسز جو ہے یوٹیوب چینل پہ جا رہے ہیں, وہ یوٹیوب چینل مونیٹائز بھی نہیں ہے, تو کہیں نہ کہیں سے تو وہ کاسٹ پوری کرنی ہے. لیکن وہ اب یہی تھا کہ ہم نے جب یہ دیکھا تو پھر ہم نے کہا کہ نہیں, ہمیں اس کو نا فری نہیں کرنا چاہیے. پھر ہم آپشنل فیس کے اوپر آ گئے سیکنڈ میں, کہ آپشنلی ہم نے کہا 2000 آپ دیں. تو وہ پھر اب ہم نے جو ہے وہ کچھ تھوڑے بہت عرصے سے ہم نے یہ کام کیا 3rd اسٹیپ میں, کہ ہم نے 4000 فیس اس کی مقرر کیا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ دیں. ٹھیک ہے, آپ اس کو فی نہ سمجھیں, آپ یوں سمجھیں کہ یہ آپ کا صدقہ جاری ہے. کیونکہ ہم جتنے بھی کورسز پڑھا رہے ہوتے ہیں نا, ساتھ میں کلاس میں اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. ہمارا اسٹوڈیو پلس کلاس ہوتی ہے, یعنی کلاس کے اندر اسٹوڈیو کا ماحول ہوتا ہے, وہ فلی اکوپڈ کلاس ہوتی ہے, اس پہ کافی خرچہ ہوا ہوتا ہے, ساؤنڈ پروف کلاس ہوتی ہے. تو کسی وقت ہم اس کو دکھا بھی دیں گے اپنے ناظرین کو, ویورز کو, جو ہے وہ کس قسم کی کلاس روم ہوتی ہے. تو وہ پھر ہم اس کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب چینل پہ ڈالتے ہیں. تو اب اس پہ اچھی خاصی کاسٹ آتی ہے, گرافک ڈیزائنر ہے, ایڈیٹر ہے, ٹھیک ہے, وہ جو پروڈکشن والا عملہ ہے, اور بہت ساری کاسٹ اس میں, ایکوپمنٹ کی کاسٹ اس میں انوالو ہو جاتی ہے. تو وہ ساری کاسٹ جو ہے نا, ظاہری بات ہے وہ خرچہ تو کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ پورا ہونا ہے, جبکہ چینل بھی مونیٹائز نہ ہو, ایڈ فری آپ کو کانٹینٹ دیکھنے کو مل رہا. اور سارے کورسز ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر فری پڑے ہیں. لوگ یہ کورسز تو لاکھوں میں بیچتے ہیں. ہاں,
تو وہ ہم نے فری میں دی ہوئی ہیں. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کم از کم اس کی کاسٹ میں آپ جو فیس پے کریں آپ سمجھیں کہ آپ ایک صدقہ جاریہ کے اندر ہمارے ساتھ شریک ہیں. اب وہ فیسیں ہمارے پاس کوئی اتنی نہیں آتی کہ ہمارے اخراجات پورے ہوں. سیدھی سی بات ہے. ہمارے اس ادارے کے کوئی جو اخراجات ہیں منتھلی جو ہے نا وہ کوئی 1 ملین ہے, 10 لاکھ کے قریب ہے. اور آج کل 10 لاکھ ویسے بڑا فگر ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ اچھے پیچھے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں نا. 15-20 لاکھ تو ایک عام جو ہے نا ہمارے یہاں یا ہائر مڈل کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا منتھلی خرچہ ہوتا ہے گھر بار کا. اور ہمارے یہاں اینکر پرسن دیکھیں وہ 40-50 لاکھ تو ایک یہ کامیڈین ہمارے یہاں اسٹینڈنگ کامیڈی کرنے والے لے رہے ہوتے ہیں. تو اب تو لاکھ کی کوئی اتنی ویلیو بھی نہیں رہ گئی. تو ہم اتنا بڑا ادارہ پورا ادارہ وہ 10 لاکھ سے چلا رہے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ہماری فیسوں کی مد میں کوئی تقریباً ہمیں کوئی 2.5 لاکھ تقریباً آتا ہوگا. کبھی 2 لاکھ, کبھی 2.5, کبھی 3 ہو جاتا ہے. خرچے کا کل چوتھا حصہ بھی ہمیں پورا نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ فیس ادا کریں. تو یہ آپ کے لیے ایک مطلب صدقہ جاریہ بھی ہے. پھر بھی بعض اوقات کوئی بچہ نہیں ادا کر پاتا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی آپ تعلیم روکیں. ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ہم اپنی طرف سے اس کو پہلے ہم کنٹریبیوٹ کریں, ہم دوبارہ کر دیں. ہمارے معاشرے کی ذہنیت ایسی ہے کہ جو فری چیز مل رہی ہو ہم اس کی قدر بھی نہیں کرتے. یہ ایسے ہی ہے بالکل. مدارس میں بھی یہ حال دیکھا جائے تو ایسے ہی ہے بالکل. فری میں تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے اور بچے جب آئیں پڑھیں جب آئیں نہ پڑھیں جیسے اپنا ماحول گزارتے ہیں. ایسے ہی صحیح ہے. تو یہ پروگرام ہے اس کی جو پری کوالیفیکیشن کیا ہے؟ اچھا, یہ جو پروگرام ہے نا ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ یونیورسٹی گریجویٹس کے لیے. تو یونیورسٹی گریجویٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس نے یونیورسٹی سے گریجویشن کی ہو, مطلب BS لیول کی تعلیم اس نے حاصل کی ہو, انجینئرنگ میں یا اسی طرح جو ہے وہ MBBS اس نے کیا ہو یا کچھ بھی اس طرح کی گریجویشن کسی بھی. لیکن یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ انٹرمیڈیٹ لیول کے جو بچے ہوتے ہیں جنہوں نے FA پاس کیا ہو, FSC وغیرہ کی ہو, A لیول کیا ہو, وہ بھی اس میں چل جاتے ہیں. اچھا, میٹرک پاس بچہ جو ہے نا وہ نہیں چلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ذہنی سطح چھوٹی ہوگی. مدارس کا بھی یہی مسئلہ ہے. دیکھیں مدارس کا جو نصاب ہے نا 8 سال کا, یہ 8 سال کا ہے نہیں. میں نے خود یہ 4 سال میں پڑھا ہوا ہے. سیدھی سی بات ہے کیونکہ میں گریجویشن کے بعد آیا تھا. یہ 8 سال میں اس بچے کے لیے آپ کو بھی پتہ ہے کہ مدرسے میں بچہ آتا ہے چھوٹی عمر میں. 5ویں میں آتا ہے یا 5ویں کر کے آتا ہے تو حفظ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد 8ویں کے بعد جو ہے اس کو وہ مدرسے کی تعلیم دینا ہم شروع کر دیتے ہیں. ابھی اس کی ذہنی سطح اتنی نہیں ہوتی 8ویں پاس بچے کی, تو اس کو 8 سال چاہیے. لیکن جس بچے نے گریجویشن کر لیا نا, ٹھیک ہے, تو اس کا ایکسپوجر اس کی ذہنی سطح بہت بڑھ چکی ہوتی ہے. وہ وہی سلیبس مدرسے کا سلیبس 4 سال میں جو ہے وہ کر سکتا ہے. صحیح ہے. ہاں, مجھے خود کی یاد ہے کہ جب میں نے رحمانیہ میں پڑھا اس طرح سے 4 سال میں اس کو کیا, تو ہمارے بعض اساتذہ جیسے عبدالرشید خلیق صاحب, تو انہوں نے میرا نام رکھ دیا تھا. وہ مطلب کہتے تھے کہ یہ چھلانگو ہے, چھلانگے لگا رہا ہے, اس کا علم پختہ نہیں ہے. اچھا, مجھے اس وقت تو یہ محسوس ہوتا تھا, لیکن میں نے یہ سوچا کہ نہیں, میں نے استاد صاحب کے اس تاثر کو غلط ثابت کرنا ہے. تو وہ بڑی محبت بھی کرتے تھے مجھ سے, تو لیکن انہیں یہ چیز پسند نہیں تھی نا کہ آپ 8 سال کا 4 سال میں کیسے حاصل کر سکتے ہو. لیکن مجھے یہ تھا کہ نہیں, یہ ہو سکتا ہے. اچھا, پھر میں نے 4 سال مدرسے میں پڑھایا. میں نے یہ نہیں کیا کہ بھئی میں نے 4 سال پڑھ لیا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے وہ 4 سال میں وہ سارے علوم پڑھائے مدرسے کے اندر. رحمانیہ میں نے تحاویہ تک پڑھایا, شرح عقیدہ تحاویہ بھی پڑھایا, اس میں نے الوجیز بھی پڑھائی, اصول فقہ, مناتیہ بالمنح بھی پڑھائی, ٹھیک ہے, اصول حدیث کی. تو اسی طرح سے میں نے وہ سارے علوم اس میں پڑھائے. تو بلوغ المرام بھی پڑھائی. اچھا, اب مجھے یہی تھا کہ بھئی میں پڑھا کے دکھاؤں کہ نہیں کچا نہیں ہے, مطلب ایسے ہی تو نہیں بندہ کلاس میں کھڑا ہو جاتا. مدارس کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں, مدرسے میں پڑھا رہا ہوں, اور جو اس زمانے کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ مطلب یاد بھی کرتے ہیں کہ اتنے ماٹھے استاذ بھی نہیں تھے. دوسرا بات میں ایک دفعہ نا عبدالرشید خلیق صاحب آئے, جب میں ریسرچ سینٹر میں تھا قرآن اکیڈمی میں. ڈاکٹر صاحب کے بیٹے تھے عاطف وحید صاحب, ان کے پاس ہم آفس میں بیٹھے تھے. تو انہوں نے پھر کافی اپریشیٹ کیا. عاطف صاحب کو ہی کہتے تھے کہ اس کو نا میں کافی زیادہ کرتا تھا کہ یہ مطلب اس کا علم ناپختہ رہ جائے گا, لیکن اس نے ثابت کیا ہے کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے. اور مجھے اب اس کے اوپر جو ہے نا مطلب میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اور مجھے اس کے اوپر فخر ہے کہ آج ماشاءاللہ یہ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے, ایک جدید ادارے میں بھی بیٹھا ہوا ہے, اور یہاں پہ بھی ماشاءاللہ سے دین کی تعلیم دے رہا ہے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ کہ ہو سکتا, مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری تھا, میں نے کر لیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی یونیورسٹی کا گریجویٹ وہ درس نظامی جو مدرسے کا 4 سال میں کر سکتا ہے, آرام سے کر سکتا ہے. صحیح ہے. یعنی کہ یہ یونیورسٹی کے بچوں کے لیے اتنا مشکل نہیں رہے گا ان کی, کیونکہ ان کے یہاں ایکسپوجر ذہنی استعداد اصل میں ان کی زیادہ ہوتی ہے.
تو شیخ اگر کچھ ادارے یا جو نظام تعلیم آپ کا ہے، اگر کچھ ادارے آپ کے ساتھ الحاق کرنا چاہیں اس حوالے سے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں ابھی نا ہمیں کافی زیادہ یہ ریکویسٹ آنا شروع ہو گئی ہیں. ہمارے اس ادارے کا بھی ایک بورڈ بنا ہوا ہے، تو میں نے بورڈ کے سامنے یہ چیز رکھی. بہت سے لوگ جو ہے نا مجھے اپروچ کر رہے ہیں، وہی سوشل میڈیا کی وجہ سے. یوٹیوب کے اوپر نا جب آپ آ جاتے ہیں تو اب آج کل ہر بندہ سوشل میڈیا دیکھ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے ہر بندے کا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے، یوٹیوب اس کے سامنے اوپن ہے. تو اب لوگ اس سے جو ہے وہ انسپائر ہوتے ہیں. تو لوگوں کے پاس، کسی کے پاس مسجد ہے، کسی کے پاس اسکول ہے، کسی کے پاس کالج ہے، وہ کہتے ہیں حافظ صاحب آپ ہمیں بتائیں آپ کا یہ درس نظامی ہم اپنے ادارے میں لانچ کرنا چاہتے ہیں آپ کے پیٹرن کے اوپر. لیکن ابھی تو میں نے بورڈ میں بات کی تھی تو ان کا بھی کہنا یہ تھا کہ نہیں ابھی ہم ذرا اپنے ادارے کو تھوڑا مزید فوکس کریں. تو مجھے امید ہے کہ اس دسمبر کے اینڈ تک جو ہے نا ہم یہ اپنی ساری درس نظامی کی ریکارڈنگ سے، جو بیسک ریکارڈنگ سے فارغ ہو جائیں گے. پھر ایڈوانس کورسز کی ریکارڈنگ ہم شروع کریں گے. پھر اس کے بعد ہم ایک ترتیب بنا کے اس کو ہم ایک پورے ایک نظام کی سسٹم کی شکل میں لے کر آئیں گے، تاکہ کوئی بھی ہمارے پاس آئے، کوئی بھی ادارے کے لوگ، اور ہم ان کے ٹیچرز کو ٹریننگ دیں، اور وہ ٹرین ٹیچر جو ہے وہ جا کے اس ادارے میں اسی درس نظامی کو 4 ایئرس کو ویکینڈز کے اوپر یونیورسٹی گریجویٹس کو اپنے شہر میں کروائیں. تو انشاءاللہ سے مجھے امید ہے کہ یہ ایک تحریک بن جائے گی. لیکن ابھی تھوڑا سا ہمیں چونکہ ہم اپنے انٹرنل، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا، اس کی ریکارڈنگ جو ہے نا بہت بڑا پروجیکٹ تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم فزیکل موڈ کے علاوہ آن لائن موڈ میں بھی آ گئے. sdnstudios.com کے نام سے جو ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ بھی 1000 کے قریب اسٹوڈنٹ ہے. لیکن ابھی ہم نے اس کو مطلب وہ نہیں کیا، ہاں ابھی ہم نے اس کو ایڈ بھی نہیں چلائی کہ جی ہم یہ کوئی کام کر رہے ہیں. وہ تو ہمارے خود سی ورڈ آف ماؤتھ جسے کہتے ہیں اس سے لوگ آ گئے. تو اس پہ ابھی ورکنگ چل رہی ہے، کیونکہ اس پہ ہم کورسز بھی ڈال رہے ہیں، اس کے اوپر ہم ایویلیوشن سسٹم بھی ڈال رہے ہیں، اور اس پہ ہماری کوشش یہ ہے کہ رجسٹریشن سے لے کے سرٹیفکیشن تک سب AI بیسڈ ہو. یعنی بچہ وہاں پہ لیکچر لیتا ہے، اس کے بعد اس کا ہر لیکچر کے بعد کوئز آ جاتا ہے، MCQs ٹائپ. وہ کوئز جو ہے وہ کرتا ہے، اس کے بعد وہ سسٹم خود ہی اس کو جو ہے وہ مارکنگ کر کے اس کو ایک سرٹیفکیٹ بنا دے گا. تو یہ ہمارے کچھ انٹرنل پروجیکٹس ہیں، یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ اس ایئر کے اینڈ تک. تو مجھے امید ہے کہ ہم اس سے تھوڑا سا فارغ ہو جائیں گے، تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو آگے جو ہے وہ ایکسپورٹ کریں. یعنی کہ اس دسمبر کے بعد کچھ ادارے جو چاہتے ہیں کہ اس طرح کا نظام یا اس طرح اپنے ادارے میں لاگو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کے ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے باقاعدہ. ان کے لوگوں ہفتے کے لیے آئیں، ہمارے پاس رہیں، ہم ان کے ٹیچرز کو ٹرین بھی کریں گے، سارا کچھ کس طرح سے پڑھانا ہے، کیسے پڑھانا ہے، کیسے ایویلیوشن سسٹم ہوگا، اور یہ انشاءاللہ سے ایک تحریک بنے گی. تو شیخ جو درس نظامی ہے اس کا تو ایک ماشاءاللہ طالب علم پڑھا ہوا، کچھ اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، وہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے، یا بڑے علماء کے پاس جانے کی اس کی استعداد اتنی بن جاتی ہے. تو آپ جو یہ درس نظامی آپ نے جو شروع کیا ہے، اس کا کیا مستقبل آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے طلباء کو؟ لیکن ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں کوئی استعداد نہیں ہوتی. اچھا میں آپ کو ایک اپنا واقعہ سناؤں. غالباً یہ بات ہے 2000 کی، کیونکہ 99 میں جو ہے وہ 98 میں نے کوئی ایڈمیشن لیا تھا قرآن اکیڈمی میں 1 ایئر کورس میں. 98 یا 99 میں ابھی مجھے یاد نہیں ہے. تو یہی ایئرز ہیں جب جامعہ اشرفیہ نے ایک 6 سالہ کورس شروع کیا، 3 سالہ کورس یونیورسٹی گریجویٹس کے لیے. کسی وقت میں مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ ایک وقت ہوگا جب یونیورسٹی کے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور کہیں گے ٹائم نہیں ہے، 8 سال نہیں ہے، لیکن ہمیں دین پڑھا دو، تو میں تمہیں 3 سال کا نصاب دے کے جا رہا ہوں. جامعہ اشرفیہ میں انہوں نے لاگو کر دیا. وہ ان کا پہلا بیچ تھا، میں نے بھی ایڈمیشن لے لیا 3 سال میں درس نظامی. 1 سال میں نے جامعہ اشرفیہ میں بھی پڑھا ہے. یہ دیوبند کا بڑا ادارہ ہے، لاہور کا، لوگ جانتے ہیں، مسلم ٹاؤن موڑ پہ. تو اب ہوا یہ کہ وہاں جو 8 سالہ درس نظامی کے بچے تھے نا، تو وہ ہماری طرف اشارہ کر کے ہمیں کہتے تھے وہ برائلر جا رہے. ٹھیک ہے، تو مطلب وہ خود کو دیسی کہتے تھے، ہمیں برائلر کہتے ہیں. 3 سال میں کیا بنیں گے یہ؟ اچھا ابھی مذاق بھی کچھ بنا ہوا ہے درس نظامی. وہ جی 2 سال میں درس نظامی کیا ہوگا؟ کچھ لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور 2 سال میں بھی کچھ ادارے درس نظامی کروا رہے ہیں، کچھ 3 سال میں کروا رہے ہیں، کچھ 4 سال میں. پہلے ایکسیپٹنس نہیں تھی، اب یہ ایکسیپٹنس بڑھ گئی ہے. ہر دوسرے بندے نے یہ کام شروع کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بڑے بڑے دینی مدارس نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہوا ہے، دینی اداروں نے بھی، کہ 4 سال کا، 3 سال کا، 2 سال کا درس نظامی. تو اس کی وجہ سے کچھ مذاق بھی بننا شروع ہو گیا، خاص طور پہ وہ جو 8 سال والے سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں.
تو اگر یہ 4 سال والا کامیاب ہو گیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ تو ان کو لگتا ہے، تو وہ یہ پھر بات کرتے ہیں، تنزن کہتے ہیں بھی 2 سال میں کیا آتا ہے، 3 سال میں کیا آتا ہے، 4 سال میں کیا آتا ہے. بات ان کی بھی ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اصل چیز یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو سٹف آپ اٹھا رہے ہیں، جو مدرسے میں آ رہا ہے مڈل پاس بچہ، اس کو واقعتاً 2 سال میں کچھ نہیں حاصل ہوگا. آپ اس بات کو سمجھیں نا کہ آپ کس طبقے پہ محنت کر رہے ہیں، کس بچے کو آپ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو تو 2 سال 3 سال 4 سال، اس کو 8 سال ہی چاہیے. اس کو 8 سال ہی چاہیے. لیکن یونیورسٹی گریجویٹس کو 8 سال نہیں چاہیے. آپ کے نظام میں بھی 8 سال نہیں چاہیے. اب مفتی نظام الدین شامزئی جو ہے، یہ دیوبند کے بہت بڑے عالم، 4 سال میں درس نظامی کیا. ایسی مثالیں بہت آپ کو مل جائیں گی. 8 سال نہیں لگائے، ٹھیک ہے، لوگوں نے، اور اچھا کیا. ایسا نہیں ہے ہمارے سامنے آ کے بیٹھ جائیں درس نظامی والے، ہم تو کہتے ہیں آ کے بیٹھ جائیں. جنہوں نے 8 سال لگائے ہیں، جنہوں نے 16 سال بھی لگائے، آ کے بیٹھ جائیں. لیکن خیر اب تو وہ کہیں گے حافظ صاحب آپ نے 27 سال لگا لیے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ 8 سال، وہ جو 4 سال کے بعد میں نے فوراً بعد مدرسے میں پڑھایا، تو اس کا مطلب یہ کہ ایسا نہیں تھا. مدرسے نے بھی ایکسیپٹ کیا، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ استاد لگا دیا. تو یہ ایسا نہیں. تو میں بھی یہی بات کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو 4 سال میں بچے فارغ ہوتے ہیں نا، تو یہ معاشرے کی اصل میں سوسائٹی کی کریم ہے جو ہمارے پاس آتی ہے. تو 4 سال میں جو ہم ان کو دیتے ہیں نا، یہ بہت کچھ لرن کر جاتے ہیں، بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں. بلکہ میں یہ کہتا ہوں اور اعلیٰ وجہ البصیرہ کہتا ہوں کہ یہ جو 4 سال کا بچہ ہمارا اچھے سے کورس کر لیتا ہے، اچھے سے مراد ہماری انسٹرکشنز کے مطابق ہوم ورک وغیرہ کرے اور 4 سال کے لیے جڑا رہے، چھٹیاں وغیرہ نہ کرے، تو وہ جو 8 سالہ درس نظامی کا بچہ ہوتا ہے نا، اس کے لیول پہ کھڑا ہوتا ہے یا اس سے کچھ 2-4 قدم آگے کھڑا ہوتا ہے. صحیح ہے، یہ میں بالکل کہتا. ہاں، ایک چیز میں وہ تھوڑا سا لیگ کرتا ہوگا، ایک چیز میں جس کے لیے اسے تھوڑی سی پریکٹس ایکسٹرا چاہیے ہوگی، وہ یہ ہے کہ عبارت شاید وہ اس روانی سے نہ پڑھ سکے. سمجھ لے گا، عبارت سمجھ لے گا، لیکن اس روانی سے شاید نہ پڑھ سکے جس روانی سے وہ عبارت پڑھتا ہے، مطلب عربی عبارت بغیر اعراب کے. ٹھیک ہے، لیکن وہ سمجھے گا کہ یہاں یہ فاعل مفعول یہ سارا کچھ کیوں بن رہی ہے. اس کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پریکٹس بہت زیادہ ہوگی 8 سال میں، عربی کتابیں پڑھ کے. یہاں اس کی عربی کتابیں اس کو نہیں پڑھائی گئی، لیکچر سسٹم ہے، اس کو علم اس کے پاس ہے پورا، فاعل مفعول سارا کچھ اس کو پتہ ہے. یہ ایسی ہے جیسے وہ جس کو آپ تجوید کے سارے قواعد پڑھا دیں لیکن اس کی پریکٹس کی کمی ہو. تو یہاں اس کی پریکٹس کی وہ کمی رہ جاتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے، جو ہمارے ہاں کمی ہے اس کو ماننا چاہیے. اس کے لیے میں نے یہ نظام بنایا ہے جس نظام سے میں نکلا ہوں کہ 4 سال پڑھا اور 4 سال پڑھائے. ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو 30% اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس قابل ہوتے ہیں جنہوں نے ہم سے پڑھا ہے، 4 سال پڑھا ہے، 4 سال پھر آگے یہی کورس پڑھائیں. جب وہ 4 سال یہی کورس پڑھائیں گے نا، تو پھر اس میں ان کی پریکٹس ہوگی اور پختگی آ جائے گی. وہ کمی پوری ہو جائے گی جو میں بتا رہا ہوں کہ مدارس کے بچوں کی نسبت میں یہاں پہ ایک کمی ہو سکتی ہے، وہ ان کی اگلے 4 سال میں جب یہ تدریس میں آ جائیں گے، ہمارے اس نظام کے تحت پڑھانا شروع کر دیں گے. کیونکہ ہمارے یہاں جو بچے آتے ہیں نا، جو اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، ہم تو اس کو کہتے ہیں آ کے پڑھاؤ. صحیح، یعنی مواقع دی جاتے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے. اب مدینہ عربک ریڈر پڑھاؤ آپ. صحیح، ٹھیک ہے، العربیہ بین یدیک پڑھاؤ آپ. ٹھیک ہے. شیخ، آپ کی خود کی کوالیفیکیشن کیا ہے اور آپ کے پاس باقاعدہ سندیں ہیں اور کن علماء سے آپ نے یہ تعلیم حاصل کی؟ ہاں، یہ سوال ہم سے مطلب بہت پوچھا جاتا ہے. بعض اوقات لوگوں کا کنسرن ہوتا ہے، خاص طور پہ جو لوگ دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ کنسرن ہونا بھی چاہیے. تو پراپر جو ہے وہ مدرسہ رحمانیہ کی تعلیم ہے ہمارا. پہلے خیر یہ بات ضمناً اس کا ذکر بھی آ چکا ہے. مدرسہ رحمانیہ کی تعلیم ہے، وفاق کی بھی بلکہ میرے پاس سند ہے، مدرسہ رحمانیہ کی بھی ہے، اسناد تو کافی ساری ہیں. پھر باقاعدہ جو ہے جیسے سند اجازہ وغیرہ کہتے ہیں، تو ہمارے اپنے سسر صاحب سے بھی ہے، مولانا عبدالرحمن مدنی صاحب سے بھی ہے، اور بھی شیوخ وغیرہ سے. سند اجازہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا استاذ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ جی آپ مجھ سے یہ جو ہے وہ یہ دین آگے روایت کر سکتے ہیں، نریٹ کر سکتے ہیں، نقل کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں سلف سے چلا آ رہا ہے سند اجازہ کا جو کانسیپٹ ہے. تو ہم بھی یہاں پہ بچوں کو جو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں تو اس کے پیچھے بعض اوقات ہم اپنی سند بھی مینشن کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے. ہاں، ہمارے یہ استاد ہیں، ان کے یہ استاد ہیں، ان کے یہ استاد ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سند پہنچتی ہے، اور وہ سند کے اوپر شاید ہم نے کوئی علیحدہ سے ایک ایپیسوڈ بھی کیا ہے. صحیح ہے. چلیے شیخ، بہت بہت شکریہ آپ نے دیا. تو میں بھی یہاں پر ایک سبجیکٹ پڑھا رہا ہوں، تو کافی ماشاءاللہ طلباء اس کو پک بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو تا قیامت اس کو قائم رکھے
اور ہمیں اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلکہ آپ اپنے بارے میں بھی بتائیں کہ آپ جب پڑھا رہے ہیں تو آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا کہ یہاں پڑھانے والے کمزور لوگ نہیں ہیں. میں نے بھی درس نظامی کیا ہے ماشاء اللہ. 8 سالہ جامعہ عزیزیہ ساہیوال سے 6 سال کا یہ ہمارا وہاں پر تھا. ساتھ پھر میں نے الحکمہ انٹرنیشنل سے تخصص کیا ہے. ساتھ پھر میں نے اسکول کی تعلیم بھی حاصل کی ہے. ابھی وفاق المدارس سے میں نے ایم اے کی جو ڈگری ہے وہ بھی حاصل کر لیا. ایم فل کی یعنی کہ ارادہ ہے ایم فل میں داخلہ لینے کا. تو ساتھ اور بھی کورسز وغیرہ میں نے کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو جدید علوم ہیں جن میں وہ مغربی جو افکار ہیں ان کو بھی میں نے باقاعدہ پڑھا ہے. ہمارے وہاں پر شیخ تھے، شیخ ڈاکٹر امتحان کاشف صاحب، ان سے بھی پڑھے ہیں. اسی طرح پھر حامد کمال الدین صاحب سے بھی ماشاء اللہ، ان کا تو کافی اچھا فکری ذوق ہے، ان سے کافی چیزیں یہ پڑھی ہیں. تو یہ ذوق بھی ہے، الحمدللہ پڑھا بھی رہے ہیں یہاں پر، اور پختگی انشاءاللہ ساتھ ساتھ وہ آ جائے گی. وہ تو وقت کے ساتھ آتی ہے، ایسے ہی ہے. تو الحمدللہ بہترین جا رہی ہے کلاسز. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی جو جس راہ پہ ہم چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ادارے کو تا قیامت قائم رکھے. آمین. السلام علیکم.